بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایسے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو نویں کلاس کی کتاب نوائے اردو کا آج ہم کریں گے چیپٹر نمبر 4، وہ جو افسانہ ہے مگر وہ ٹوٹ گئی۔ تو افسانے کا نام ہے مگر وہ ٹوٹ گئی۔ تو ہم یہ افسانہ پڑھے اس سے پہلے جو اس کی لکھنے والی مصنفہ ہیں صالحہ عابد حسین، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا ان کا تعارف انٹروڈکشن دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ صالحہ عابد حسین ہے، تو پیدا ہوئی وہ سن 1913 میں اور ان کا انتقال ہوا 1988 میں۔ صالحہ عابد حسین کا اصلی نام مصداق فاطمہ تھا۔ وہ خواجہ غلام ثقلین کی صاحبزادی اور ڈاکٹر سید عابد حسین کی بیوی تھی۔ وہ خواجہ الطاف حسین علی کے خاندان میں پانی پت میں پیدا ہوئیں۔ لکھنے پڑھنے کا شوق انہیں بچپن ہی سے تھا۔ مشہور مصنف، فلسفی اور ماہر تعلیم ڈاکٹر عابد حسین سے شادی کے بعد ان کے تصنیف و تالیف کے شوق میں مزید اضافہ ہوا، لیکن ان کی بنیادی حیثیت ناول نویس اور افسانہ نگار کی ہے۔ صالحہ عابد حسین اپنے قلم کے ذریعے تحریک آزادی میں شریک رہیں۔ انہوں نے اپنے ناولوں، افسانوں اور ڈراموں کے ذریعے انسانی اور تہذیبی قدروں کو عام کیا اور عورتوں کے مسائل اور سماجی خرابیوں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی۔ حکومت ہند نے ان کو پدم شری کا اعزاز عطا کیا۔ کئی صوبائی اکادمیوں نے بھی انہیں انعام دیے۔ ان کے ناولوں میں عذرا، آتش خاموش، قطرے سے گوہر ہونے تک، یادوں کے چراغ اور اپنی اپنی سلیب خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ افسانوں کے 4 مجموعے بھی شائع ہوئے۔ تو دیکھیے صالحہ عابد حسین کا انٹروڈکشن کمپلیٹ ہو چکا ہے، یعنی ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ تو یہ افسانہ ہم دیکھیں گے۔ تو افسانے کا جو نام ہے مگر وہ ٹوٹ گئی، یہ چیپٹر نمبر 4 ہے۔ تو یہ میں افسانہ پورا پڑھوں گی نہیں، ریڈ نہیں کروں گی، اس کا خلاصہ ہے شارٹ کٹ میں اس کی کہانی میں آپ لوگوں کو ایکسپلین کر دوں گی، تو آپ لوگ وہ اچھی طرح سے سن لیجئے گا اور بک میں سے اچھی طرح سے ریڈنگ کر لیں گے، پڑھ کر آپ لوگ سمجھ لیں گے۔ تو دیکھیے اس میں کہ صالحہ عابد حسین نے ایسی عورت کا افسانہ لکھا ہے جو پڑھی لکھی، سمجھدار تھی۔ اس کے سامنے ایسی کئی عورتیں تھیں جنہوں نے شادیاں کی، لیکن شادی کے بعد ان کی زندگی اچھی نہیں گزری۔ مثلاً اس کی اماں کی زندگی، بھابھی کا انجام، سہیلی منورما کی خودکشی، اس کی ٹیچر کی تنہا اور اداس زندگی، یعنی اس کے جو زندگی میں آنے والے لوگ تھے، جو عورتیں تھیں، ان کے ساتھ کچھ اچھا نہیں ہوا تھا۔ تو مطلب 2 4 نہیں 20 شادی کو ناکام ہوتے ہوئے اس نے دیکھا تھا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ شادی بربادی کیوں بن جاتی ہے؟ کیا اس لیے کہ مرد عورتوں کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، یا پھر عورتیں مردوں کے ساتھ نباہ نہیں کرتی؟ اپنے آس پاس کئی عورتوں کے انجام دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی اور یہ سوچتی تھی کہ ایم اے کرنے کے بعد وہ ملازمت کر لے گی اور شادی نہیں کرے گی۔ دوران تعلیم اس نے ایک بار پھر سوچا، یعنی جب وہ تعلیم کر رہی تھی تو اس نے پھر سوچا اور وہ اس نتیجے پر پہنچی کہ مرد سے زیادہ قصوروار عورت ہے۔ بھابھی کا مزاج تیز تھا، اس لیے بھائی سے نہ بن سکی۔ باجی حد سے زیادہ خوددار تھیں، اور ان کا اپنے شوہر سے اسی لیے جھگڑے ہوتے رہتے تھے۔ منورما حد سے زیادہ حساس تھیں، اس لیے حالات کا مقابلہ کر نہ سکی۔ اس لیے ان لوگوں کی گھریلو زندگی اچھی نہیں گزری۔ میں ایسا ہونے نہیں دوں گی، میں اپنے شوہر کے ساتھ ہر طرح نباہ کروں گی۔ جو ہیروئن ہے اس افسانے کی، اس کی شادی ایسے شخص سے ہو جاتی ہے جو اس سے تقریباً 15 برس بڑا ہے، لیکن اعلیٰ تعلیم، اچھا عہدہ، شادی ہوئی، کچھ دن اچھے گزرے، ایک بیٹی کے بعد دوسری بیٹی ہوئی۔ اب شوہر کا رخ بدلنے لگا، وہ گھر کو دیر سے آنے لگا، بیوی بچوں کے ساتھ بہت کم وقت رہتا۔ لیکن اس عورت نے سب کچھ سہا اور دوسرے لوگوں کو یہ پتہ نہ ہونے دیا کہ اس پر کیا بیت رہی ہے۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو شوہر کچھ خیال کرنے لگا، مگر آہستہ آہستہ پھر وہ پہلے جیسی حالت ہونے لگی۔ شوہر رات رات بھر گھر سے باہر رہنے لگا،
شوہر کے اس رویے سے بیزار اور وہ پریشان ہو گئی۔ اسی دوران اسے معلوم ہوا کہ ایک اوشا نام کی عورت ہے جس کے ساتھ اس کا شوہر زیادہ تر وقت گزارتا ہے۔ ایک روز افسانے کی ہیروئن نے اپنے شوہر سے بات کی اور دبے لفظوں میں دوسری عورت کے تعلق سے بھی کچھ کہا۔ اس پر شوہر نے جواب دیا، تم نے جو مناسب سمجھا ٹھیک ہے، مگر تم کون ہوتی ہو اعتراض کرنے والی؟ وہ تو میری جان کے ساتھ ہے، تم چاہو تو چھوڑ سکتی ہو۔ کہانی کی ہیروئن نے تلملا کر شوہر سے کہا، نہیں، آپ مجھے نہیں چھوڑیں گے، ایسی آتی جاتی عورتیں میری جگہ نہیں لے سکتی۔ آپ کے بچے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے۔ شوہر اسے تنہا چھوڑ کر گھر سے باہر چلا گیا اور وہ بڑبڑانے لگی، نہیں، یہ شادی ٹوٹ نہیں سکتی، میں سب کچھ سہار لوں گی، سب کچھ جھیلوں گی۔ عورت کی زندگی میں سخت وقت آتے ہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں وہ لڑکی خود انہیں چھوڑ دے گی، یہ میری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ ایک دن اسے ایک ملازم نے خط دیا۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا تو یہ طلاق نامہ تھا۔ طلاق کا کاغذ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر پڑا اور وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس دیوار کو تک رہی تھی اور ایک جملہ بڑبڑاتی جا رہی تھی، مگر وہ ٹوٹ گئی، مگر وہ ٹوٹ گئی، ٹوٹ گئی۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہمارا جو ہے چیپٹر ہو گیا ہے کمپلیٹ۔ تو اچھی طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا عورت کی جو ہے جو بے چارگی ہوتی ہے اس کے بارے میں صالح عابد حسین نے اتنے بہترین انداز میں سمجھایا ہے۔ تو اب یہاں پر ہمارا مشق ہو گیا اسٹارٹ، یہاں پر لفظ و معنی اسٹارٹ ہوتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلا لفظ ہے لفظ و معنی یعنی الفاظ اور میننگ۔ تو پہلا لفظ ہے منجمد یعنی جمع ہوا، ٹھہرا ہوا۔ نالا بیزار، ہراساں ڈرا ہوا، اوجھل نظروں سے چھپا ہوا۔ ہسٹریک انداز یعنی چیخنا، چلانا، رونا۔ ہسٹریا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں، اب نیکسٹ پیج پر ہم دیکھتے ہیں، ایک بیماری ہوتی ہے جس میں انسان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور مختلف طرح کی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ خودداری، اپنی عزت کا پاس۔ اب یہ ہمارے الفاظ معنی بھی ہو گئے کمپلیٹ۔ اب یہ دیکھیے اس افسانے سے متعلق جو ہے غور کرنے کی بات ہے ہمیں، یعنی یاد رکھنے والی یہ بات ہوتی ہے۔ اس کہانی کے دو رخ ہیں۔ اس کہانی میں جہاں لڑکیوں پر مظالم یعنی ظلم کی داستان بیان کی گئی ہے، وہیں غیر ذمہ دار مردوں پر طنز بھی کیا گیا ہے۔ یہ کہانی ہمارے معاشرے کی خواتین کی تصویر کشی کرتی ہیں جو آئے دن ایسے حالات سے مقابلہ کرتی ہیں، جیسا کہ اس کہانی میں دکھایا گیا ہے کہ شوہر کے برے برتاؤ کے باوجود بیوی کسی نہ کسی طرح، خواہ وہ اپنے خاندان کی عزت یا اپنے بچوں کی خاطر، نبھانے کی کوشش کرتی ہے۔ صالح عابد حسین کی یہ کہانی جس زمانے میں لکھی گئی، اس وقت تعلیم یافتہ لڑکیاں ظلم سہنے کے باوجود خاموش رہتی تھیں، لیکن آج کی عورت بیدار ہو چکی ہے۔ وہ شوہر کے اس گھناؤنے عمل کے بعد خاموش نہیں بیٹھتی، اس کو صدمہ تو ضرور پہنچتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک نیا جوش پیدا ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو یہ غور کرنے کی بات بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہاں پر دیکھیے سوالوں کے جوابات لکھیے، یہاں لکھا ہے سوالوں کے جوابات لکھیے۔ تو پہلا سوال ہے، مصنفہ نے بھابھی، باجی اور منورما کی شادیوں کو ناکامی کے کیا اسباب بتائیں؟ تو یہ دیکھیے دوسرا، تیسرا، کتنے سوال ہیں یہاں پر دیکھیے۔ اس پیج پر تو 3 کویشچن ہیں، اگلے پیج پر ہم دیکھیں گے، پہلے اس کے جوابات ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیے پہلے کا جواب، بھابھی کا مزاج تیز تھا، باجی شوہر کے مقابلے میں خودداری اور آن بان کا خیال رکھتی تھیں، منورما حد سے زیادہ حساس تھیں، اس لیے ان کی شادیاں ناکام ہو گئی اور وہ اپنے شوہروں کے ساتھ نباہ نہ کر سکی۔ سوال نمبر 2 ہے، افسانے کی ہیروئن کو پورا خاندان خوش قسمت کیوں سمجھتا تھا؟ افسانے کی ہیروئن پر جو کچھ گزر رہی تھی، خاندان والوں کو اس کا علم نہیں تھا۔ اس کے ساتھ شوہر کیا سلوک کر رہا تھا، وہ کس طرح نبھا رہی تھی، کوئی نہیں جانتا تھا۔ چونکہ ہیروئن شوہر کا گھر چھوڑ کر کہیں نہیں جاتی تھی، اس لیے سب یہ سمجھتے تھے کہ شوہر اسے بے حد چاہتا ہے، آنکھ سے اوجھل نہیں ہونے دیتا، ہزاروں میں کھیلتی ہے، ہر ضرورت
اور خواہش پوری ہو رہی ہے، عیش و آرام میسر ہے، لڑکی بہت خوش قسمت ہے۔ اب اگلا سوال ہے، سوال نمبر 3، افسانے کی ہیروئن ہر طرح کے حالات سے نبھا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تھی؟ جواب دے کہ یہ شادی ٹوٹ نہیں سکتی، عورت کی زندگی میں سخت وقت بھی آتے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں شوہر پچھتائے گا اور وہ لڑکی خود انہیں چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اب سوال نمبر 4 ہے، 4 سوالات ہیں۔ اس افسانے کا ہیرو تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے پیدا ہونے پر بیوی سے ناراض کیوں تھا؟ جواب، بعض مرد یہ چاہتے ہیں کہ ان کے یہاں جب بھی اولاد ہو وہ لڑکا ہو تاکہ جوان ہو کر جب ملازمت یا تجارت کرے تو ان کا ساتھ دے۔ لڑکیاں شادی ہو کر اپنے شوہر کے گھر چلی جاتی ہیں، مرد تعلیم یافتہ ہو یا ان پڑھ اسی طرح سوچتے ہیں۔ اس لیے اس افسانے کا ہیرو 2 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا اور لڑکا نہ ہونے پر بیوی سے ناراض رہتا تھا۔ جب بیٹا پیدا ہوا تو اس خوشی میں بیوی کا کچھ خیال کرنے لگا، لیکن چند دن بعد پھر اس کا رویہ بدل گیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں ہم۔ تو دیکھیے ہمارے 4 جوابات ہو گئے نا کمپلیٹ۔ یہ دیکھیے اب یہ عملی کام ہمارا پریکٹیکل ورک ہے، یعنی گرامر کا کام ہے۔ مندرجہ محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو یہ محاورے ہیں، پٹی پٹی آنکھوں سے تکنا، خاک میں ملنا، آنکھ سے اوجھل ہونا، ہزاروں میں کھیلنا وغیرہ جو محاورہ ہے۔ اس کے بعد یہ اگلا کویشچن ہے، اس کے بعد یہ کویشچن ہے، اس میں لائے کا استعمال کرنے اور اس میں 5 انگریزی کے الفاظ لکھنے، ٹھیک ہے۔ تو سبھی کے جوابات دیکھ لیجیے آپ۔ تو دیکھیے پہلا محاورہ ہے پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکنا، اس کا میننگ ہے، مطلب اس کا معنی حیرت سے دیکھنا۔ بچے سرکس میں کرتب دکھانے والوں کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے تکتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملوں میں استعمال ہے۔ تو اب نیکسٹ محاورے کی طرف بڑھیں گے ہم۔ تو دیکھیے نیکسٹ محاورہ ہے خاک میں ملنا، برباد ہونا، ختم ہونا۔ شاہد نے اپنے غلط حرکتوں کے بعد سارے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ آنکھ سے اوجھل ہونا، نظر سے دور ہونا، نظر نہ آنا۔ چور گھر سے سامان چرا کر بھاگا اور دیکھتے ہی دیکھتے آنکھ سے اوجھل ہو گیا۔ ہزاروں میں کھیلنا، یعنی کہ روپے پیسے کی ریل پیل ہونا، زیادہ آمدنی ہونا۔ ان دنوں نجمہ کے والد کی دکان خوب چل رہی ہے، وہ ہزاروں میں کھیل رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھی طرح سے یہ آپ لوگ جملے لکھ لیں گے۔ اب اس کے بعد جو ہے شناس لاحقہ کا استعمال کر کے 3 لفظ بنانا تھا ہمیں۔ لاحقہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہمارا مین لفظ ہوتا ہے نا اس کے آگے ہم یوز کرتے ہیں۔ تو لاحقہ جو بعد میں یوز کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں لاحقہ۔ تو یہ دیکھیے روشناس، مردم شناس، قیافہ شناس۔ اس کے بعد نیکسٹ تھا افسانے میں استعمال ہونے والے 5 انگریزی الفاظ لکھیے۔ تو افسانے میں استعمال ہونے 5 انگریزی الفاظ یہ رہے۔ پہلا ہے دیکھیے بیڈ روم، یعنی سونے کا جو کمرہ ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بیڈ روم۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ ڈبل بیڈ، یعنی جو بڑا والا لمبا پلنگ ہوتا ہے نا اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے، اس کو بولتے ہیں ڈبل بیڈ۔ نائٹ گون، اس کے بعد میچور، اس کے بعد ہے ہسٹرک، ٹھیک ہے نا۔ تو ہسٹرک کا مطلب آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا کہ ایک بیماری کا نام ہے جس میں انسان کا ذہنی توازن جو ہے بگڑ جاتا ہے، اور میچور اس کو کہتے ہیں جو مطلب صحیح سوجھ بوجھ رکھتا ہے۔ اور نائٹ گون یعنی نائٹ میں جو پہنتے ہیں رات کے ٹائم پہنے جانے والے جو ایک کپڑے کا نام ہے۔ تو دیکھیے یہیں پر ہمارا جو ہے سارا کام کمپلیٹ ہو گیا، یہ بھی کر لیا ہم نے، یہ مزاج شناس وغیرہ جو لکھا ہے نا افسانے میں ایک جگہ مزاج شناس لفظ استعمال ہوا ہے جس میں شناس جو ہے لاحقہ ہے نا۔ تو یہ بھی 3 لفظ الفاظ ہم نے لکھ لیا، یہ محاورے کے جملے بھی بنا لیے، سارا کام ہم نے کمپلیٹ کر لیا۔ امید کرتی ہوں کہ جو کچھ میں نے آپ لوگوں کو ایکسپلین کیا ہے ویڈیو میں، اب کویشچن آنسر وغیرہ کرائے، سب کچھ آپ لوگوں کی اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تو تاکہ جو بھی آپ کے ضرورت مند فرینڈس وغیرہ ان تک میری ویڈیو پہنچے اور ان کی ہیلپ ہو سکے۔ اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے آپ لوگ میری بھی ہیلپ کیجئے، مجھے انکریج کیجئے، مطلب میرا حوصلہ بڑھائیے۔ ہماری اگلی ملاقات انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔